اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا اذا رأتهم من مقام بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ اعتراضات کے جوابات شروع ہو رہے ہیں کہ کفار مکہ نے جو اعتراض کیے تھے آقا علیہ السلام پر، مال کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، اور بھی کئی اعتراض کیے، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، فرمایا کہ اگر رب چاہے تو اپنے محبوب کو کیا کچھ نہ عطا فرما دے۔ باقی رہا مسئلہ تمہارا، فرمایا کہ یہ اعتراضات جو تم نے کیے ہیں، بجائے حق بنتا تھا میرے نبی کے پیغام پر کوئی بات ہوتی تو اس کی دلیل دی جاتی۔ اب یہ جو گستاخیاں تم کر رہے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی معاملات کو چھیڑ کر، ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی، اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے کے اندر ہوتا ہے، کسی کی ذات کے معاملات کو جو چھیڑنا جو ہے یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اب کفار مکہ نے جو حضور جو پیغام لائے تھے اس پر کوئی بات کرتے تو دلیل دی جاتی، ٹھیک ہے۔ اب جو ذات ان کے سامنے 40 سال گزار کے کھڑی تھی، کل بھی معاملات مالی لحاظ سے کمزور بھی تھے، اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے جو حالات تھے وہ آپ سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، ساری کتابوں کے اندر ہے کہ حضور کے مالی معاملات شروع سے جو کمزور رہے ہیں، تو یہ رب کی حکمت تھی، تو تب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام ایسے کیوں ہیں۔ لیکن جیسے اعلان نبوت کیا تو جناب حضور کی ذات پر اعتراض کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہاری گستاخی ہے نا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا بل کذبوا بالساعة، اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر انہیں قیامت پر یقین ہوتا نا تو کم سے کم یہ گستاخیاں نہ کرتے، انہیں پتہ ہوتا نا کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تو کم سے کم اتنی ان کے اندر جرت نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور یہی قیامت کا ڈر ہی ہے نا جو بندے کو جو ہے وہ ہر وقت پریشان کیے رکھتا ہے کہ یار نہیں یار، قیامت کے دن رب پوچھے گا، رب کے سامنے کھڑا ہونے پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا یہ بات ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں قیامت پر یقین ہوتا تو پھر کم سے کم تم اتنی گستاخی نہ کرتے۔ اور وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا ہم نے بھی پھر جو ہے وہ قیامت کے دن کے جھٹلانے والوں کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہاں، آگ پھر ہم نے پھر تمہارا انتظام ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں قیامت پر یقین نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آنی تو پھر بھی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو، لیکن قیامت نے تو آ کے رہنا ہے۔ اور پھر ہوگا تمہارا حشر کیا ہوگا ان گستاخیوں کی وجہ سے، میں وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، فرمایا ہم نے بھی پھر تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں نا یار وہ منظر کیسا ہوگا کہ یہ لوگ جب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور قیامت کے دن جب حضور کی شان دیکھیں گے تو پریشان نہیں ہو جائیں گے کہ یار کاش اسی ہستی کو ہم مان لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا۔ آج وہ بدر والے اٹھ کے دیکھیں نا، وہ کھو والے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ چلے کہ جس پیغام کو روکنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا، آج اٹھ کے دیکھیں نا تو وہ پیغام کہاں تک پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قیامت والے ایسی ہی اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، جب رب ان کو شان عطا فرمائے گا تو رشتہ دار ہمسائے پریشان تو ہو جائیں گے کہ یار اس بندے کو تو ہم ویسے کسی کام کا نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج تو اس کی بڑی مقام، بڑی حیثیت ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا اذا رأتهم من مقام بعید، اب یہ جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جہنم کے سامنے جب یہ لوگ آئیں گے اور ہوگا حال کیا ان کا، فرمایا کہ جیسے جہنم ان کو دیکھے گی نا، من مقام بعید، یہ بڑی دور کھڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جہنم سے 1 سال دور کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جہنم سے 100 سال دور کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا جیسے جہنم ان کو دیکھے گی، سامعوا لها، فرمایا یہ جہنم کے اندر جو جوش پیدا ہوگا نا، فرمایا اس جوش کو یہ سنیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب جہنم ان کو دیکھے گی تو جوش کے اندر آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر جوش بھی آ جائے گا، اس کو دیکھے گی کیسے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو عقل اور حیات اور آنکھیں عطا فرما دے۔ یہ ممکن تو ہے، رب کی ذات میں تو ناممکن نہیں نا کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد، اب یہاں سے ایک بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ گستاخ کو دیکھ کر جوش میں آنا یہ جہنم کا طریقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندے کا ایمان کا حال یہی ہے کہ مومن بندہ جب گستاخ کو دیکھتا نا تو اس کا جوش میں آنا ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جہنم دیکھے گی نا ان گستاخوں کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، من مقام بعید، کھڑے بھی بہت دور ہوں گے، 100 سال کی مسافت پر کھڑے ہوں گے، تو سامعوا لها، فرمایا جیسے ان کے اندر جوش آئے گا نا تو اس جوش کو تغیظا وزفیرا، فرمایا جہنم کے اندر چنگھاڑ پیدا ہوگی، وہ چنگھاڑ بھی وہ کافر سن رہے ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تغیظا، فرمایا وہ جو جوش کے اندر آئے گا تو اس کے جوش کا مارنا جو ہے یہ بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک تو یہ صورتحال ہے،
ایک حدیث پاک یہ بھی آتی ہے، فرمایا بندہ مومن کو نہ جہنم کہے گی تو جلدی گزر جا، تیری وجہ سے جو ہے میری آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تیری وجہ سے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کو 2 قطرے ہی تو پسند ہے، 2 قطرے رب کو بڑے پسند ہے۔ فرمایا ایک وہ قطرہ ہے جو جہاد کے اندر جو مجاہد کے خون کا نکلتا ہے، فرمایا یہ قطرہ رب کو بڑا پسند ہے، اور دوسرا وہ قطرہ ہے جو خوف خدا سے جو بندے کی آنکھ سے نکلتا ہے، فرمایا یہ وہ قطرہ ہے جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا جب ان کو وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، فرمایا جب انہیں اس کے اندر جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، مکان ضیقا، بڑی تنگ جگہ ہوگی، حد سے زیادہ تنگ جگہ ہوگی، اور صرف اتنی بات نہیں ہے، فرمایا مقرنین، زنجیروں کے اندر ان کو جکڑ کے، ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کے، یہاں پہ ہے جی سر کے پیچھے، اور پھر اس کے بعد جناب ان کے جسم کو پورا زنجیروں کے ساتھ ہاتھوں کو پیروں کو باندھ کر پھر ان کو پھینکا جائے گا جہنم کے اندر، اور دعو ہنالک ثبورا، پھر یہ دعا مانگیں گے، کہیں گے پروردگار موت ہی عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سب سے پہلے شیطان چیخے گا واہ ثبورا ہو، کہے گا کہ ہائے موت، یعنی آج موت ہی آ جائے تو اچھی بات ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا کہ موت سے کتنا ڈر لگتا ہے، لیکن جہنم کا خوف یا جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے کہ وہاں پہ بندہ اس عذاب سے موت کو ترجیح دے رہا ہے، یار موت ہی آ جائے، کم سے کم مر ہی جائیں کسی طرح، یعنی ظاہر ہے ان کو اس وقت لگے گا کہ یار مرنا جو ہے نا یہی ایک راستہ ہے جہنم سے چھٹکارے کا، اس کے علاوہ کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حدیث پاک کی بات ہے، فرمایا کہ شیطان سب سے پہلے موت مانگے گا کہ یا اللہ موت دے دے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کے اس لفظوں کو سننے کے بعد پھر باقی جہنمی کہیں گے کہ یا اللہ موت عطا فرما دے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، واحد یہ خبیث ہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال جہنم کی سزا کے بعد بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، توبہ کا موقع عطا فرمائے گا، یہ شیطان کے لیے، یہ حدیث پاک ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے رب اسے چانس عطا فرمائے گا، فرمائے گا اب بھی توبہ کر لے، یعنی اس کے لیے توبہ کا دروازہ جہنم میں جا کے بھی کھلا ہوگا، قیامت کے دن بھی رب اسے عطا فرمائے گا کہ آج بھی تیرے لیے چانس ہے کہ بچنا ہے تو بچ جا۔ لیکن حال وہی ہے، صورتحال ایک ہی کھڑی ہے کہ آدم علیہ السلام میں جا کے سجدہ کر دے، آدم تیرے سامنے کھڑے ہیں قیامت والا دن، ٹھیک ہے، اب بھی بچ جائے گا۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے اس وقت نہیں کیا تھا تو اب کیوں کروں، رب اسے جہنم میں ڈالے گا۔ فرمایا جہنم میں ڈالنے کے 1000 سال بعد پھر کہے گا، فرمایا اب بھی آدم علیہ السلام جنت کے اندر موجود ہے، جا ان کو سجدہ کر لے۔ یہ خبیث کہے گا کہ ادھر سڑنا مرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے، یہ واضح ہے، لیکن ہمیں وہ سجدہ میں نہیں کرتا، آپ اندازہ کریں، یعنی جہنم کے عذاب یہ برداشت کر جائے گا لیکن سجدہ نہیں کرے گا، یعنی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا نہیں ہے یہ۔ لیکن جب یہ پھر کہے گا نا کہ نہ جناب میں نے نہیں کرنا، پھر اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس کو چانس نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعو ہنالک ثبورا، ٹھیک ہے، صبور کہتے ہیں موت مانگنے کو۔ فرمایا کہ وہ جب موت مانگیں گے نا کہ یا اللہ موت عطا فرما دے، تو لا تدعوا اليوم صبورا واحدہ، ٹھیک ہے، تو ان سے فرشتے کہیں گے، فرمایا کہ آج ایک بار نہ موت مانگو، ایک بار سے تمہارا کیا ہوگا، ہاں وادعوا صبورا کثیرا، آج تم جتنی مرضی موتیں مانگو وہ بھی کم ہے، یعنی جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہوگا آپ خود اندازہ کریں کہ فرشتے ان کو جواب کیا دیں گے۔ پہلے تو حدیث پاک کے اندر فرمایا 40 سال تک غالباً فرشتہ تو ان کو جواب ہی نہیں دے گا، وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، جواب ہی نہیں ملے گا۔ لیکن جواب ملے گا تو ایک ہی ملے گا، کیا؟ فرمایا وعد الیوم صبورا وعدوا صبورا کثیرا، فرمایا آج ایک بار موت سے کیا ہوگا، ایک بار سے کچھ بھی گزارا نہیں ہوتا، آج تو جتنی مرضی تم موتیں مانگ لو اتنی کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا یہاں دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے، فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرما دیں اذالک خیر، اور یہ جہنم کا عذاب بہتر ہے ام جنت الخلد، یا وہ جنت بہتر ہے، یعنی کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے فرمایا کہ اب اس میں سے چن لو جسے چاہو، ٹھیک ہے، یہ عذاب بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے، کون سی؟ التی وعد المتقون، فرمایا کہ وہ جنت تو وہ ہے جس کا رب نے متقین لوگوں سے، ڈرنے والے لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے، کانت لہم جزاء و مسیرا، فرمایا یہ جنت تو وہ ہے جو ان کے اعمال کا صلہ بھی ہے اور بہترین لوٹنے کی جگہ بھی ہے جہاں انہوں نے لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا اب چن لو دونوں میں سے کون سا چننا ہے، یہ جہنم چننی ہے یا جنت چننی ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، یعنی عذاب بھی بیان کر دیے اور ساتھ ساتھ جنت کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ فرمایا کہ اب یہ انسان کے اختیار میں جو مرضی طے کر لے۔ اب دیکھیں نا، ہم جب مطلب ہے کہ مسجد میں بیٹھتے ہیں نا
تو باہر والوں سے آپ جا کے پوچھیں وہ کہیں گے سارے فضول بندے یہی ہیں، کمی کوئی نہیں، مسجد بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کل یہ جو پچھتاوا ہے نا، پچھتاوا یہ مسجد میں نہ آنے کا یا دین نہ سیکھنے کا پچھتاوا، یہ کل جا کے پتہ چلے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، میں قیامت والے دن بندہ ہر اس محفل پر پچھتائے گا جس محفل کے اندر تو بیٹھا لیکن میرا ذکر نہ کر سکا، مجھے یاد نہ کر سکا، مجھ پر درود نہ پڑھ سکا. ٹھیک ہے، آج دیکھیں نا بیٹھے ہیں جناب اللہ، کوئی ہوٹل پہ بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، گپے لگ رہی ہیں اور 4 5 گھنٹے لگ رہے ہیں، کوئی بندہ بور نہیں ہوتا. لیکن انہی لوگوں کو کہے نا کہ یار آؤ کچھ بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر یا کوئی عبادت کر لو یا سیکھ لو، اور کہتے لے اسی کوئی فضول بندے ہیں، ساڑھے کو اسی کو ویلے ٹائم ہے ساڑھے کو. ٹھیک ہے، یہ ان کا حالات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں، یہ لے لو جہنم والا کھاتا، تمہاری مرضی ہے، جنت چاہیے تو تم لے لو. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، فرمایا کہ جہنم والا معاملہ، جنت والا جو معاملہ ہے، میں ان کے اندر تو بھائی مزے مزے ہیں. کیا؟ ما یشاؤون، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، نہ فروٹوں کی کمی ہے، نہ گوشت کی کمی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زنانیاں بھی اس خیر سے ٹھیک ٹھاک، کسی کے سر پہ پٹی نہیں بندی ہوگی، کسی نے جناب گلا شکوا نہیں ہے، کسی کا روڑا پٹنا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، خوش اخلاق اور ہر لحاظ سے خوش اخلاق ہے. ٹھیک ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، فرمایا جو چاہیں گے رب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، ایسی ایسی حدیثیں جنت کے معاملے میں کہ خدا کی قسم بندہ پڑھ لے بندہ حیران رہ جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر نا غالباً سعید بن مسیب تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے جب ملاقات کی نا تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو کہا، فرمایا سعید دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمیں یہاں پہ ملاتا ہے جنت کے بازار میں بھی ملا دے. تو انہوں نے کہا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ فرمایا ہاں لگے گا. کہا جنت کے بازاروں میں کیا ہوگا؟ فرمایا میاں جنت کے بازار کے اندر جو ہے وہ جو خرید و فروخت ہونی ہے وہ ایسی نہیں ہونی کہ جناب ٹماٹر لے لو اور سیب لے لو اور گنڈے لے لو. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. فرمایا جنت کے بازار کے اندر کیا ہوگا؟ میں جب جنتی بازار میں جائیں گے نا تو آگے ان کو نا شکلیں لگی ہوئی نظر آئیں گی، چہرے نظر آئیں گے، اور ان میں سے جس کا دل کرے گا نا کاش کہ یار یہ چہرہ میرا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے، جس ہوتا نا دنیا کے اندر یار بڑا خوبصورت بندہ نظر آ جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ چہرے کو دیکھے گا نا تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی کاش یہ میرا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہی چہرہ اس کو عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ حساب کتاب ہوگا. لہم فیہا ما یشاؤون، فرمایا میاں جو چاہیں گے کھائیں گے پیئیں گے مزے کریں گے، خالدین، اور رہیں گے بھی ہمیشہ ہمیشہ. کوئی بڑھاپے والا چکر کوئی نہیں ہے جی. 33 سال کے اوپر کھڑے ہیں تو 33 سال ہی ہے، ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 33 سال کے ہی بن کے رہیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو جو ہے یہیں پہ روک دے گا. موت والا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے، بیماری والا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں یار کیسا کمال کی جگہ ہے کہ پیشاب والا حساب کتاب ہی کوئی نہیں. کھائیں گے پیئیں گے، جب رج جائیں گے ٹکار آئے گا سارا کچھ ختم، چلو پھر فریش کے فریش. ٹھیک ہے، خالدین، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، 33 سال کی ہی عمر کے اندر رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، فرمایا میرے محبوب یہ تیرے رب کا جو وعدہ ہے یہ پکا ٹھکا وعدہ ہے. وعدہ مسئولا، جو میرے بندوں نے مانگا ہے ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے کہ ضرور ان کو عطا فرمائیں گے. ہاں، جنت کا وعدہ نا رب کا بھائی، فرق صرف اتنا ہے کہ آج اس کی مان لے کل جا کے مزے کر لے. ایک موٹی سی مثال میں نے پہلے بھی 1-2 بار دی تھی، اب بھی دیکھ رہے. آج گرمیوں کا موسم ہے نا، دھوپ کے اندر نہیں کھڑا جاتا. اگر آفر دے دی جائے نا کہ چل یار کوئی بندہ 5 منٹ دھوپ میں کھڑا ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ 24 گھنٹے پھر اے سی والا حساب کمرے میں داخل کر دیں گے، تو 5 منٹ اگر اسے کھڑا ہونا کو مشکل نہیں لگے گا. یہی حساب دنیا کا ہے. فرمایا کہ یہ جو ہے نا کوئی 40-50 سالہ زندگی، میں یہ دھوپ کی طرح گزار لو، آگے جا کے پھر مزے ہی مزے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.